ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 آدمیوں کو سفر میں پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلا وہ شخص جو خود پیسے لے کر مسافروں کے ساتھ جاتا ہے تو ایسے شخص کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا چوپاؤں کو کرائے پر چلانے والا شخص اور چرواہے کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ تیسرا قاصد کے لیے بھی پوری نماز ہے۔ اور چوتھا ملاح جب اپنی کشتیوں پر جا رہے ہوں تو انہیں بھی پوری نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کا مستقل کام یہی ہوتا ہے۔ ناظرین، امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص بہت دور اپنی ملکیت کی زمینوں پر جائے اور 1 دن 2 دن یا 3 دن قیام کرے تو اسے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری نماز؟ آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، تب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی ملکیت کی زمینوں پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں پوری نماز پڑھے۔ ناظرین، ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص شکار کے لیے نکلے اور 1 دن یا 2 دن کی مسافت پر آئے تو وہ نماز قصر کرے گا یا نہیں؟ ناظرین، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنے یا اپنے عیال کی روزی کمانے کے لیے نکلا ہے تو وہ روزہ بھی قصر کرے گا اور نماز کو بھی قصر کرے گا، اور اگر وہ شخص صرف شوق اور تفریح کے لیے نکلا ہے تو ایسا شخص پوری نماز پڑھے گا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی دور کے شہر میں جائے تو وہ نماز کو کب تک قصر کرے گا اور کب تک پوری نماز پڑھے گا؟ ناظرین، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی زمین میں داخل ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ وہاں 10 روز قیام رہے گا تو تمہیں چاہیے کہ پوری نماز پڑھو، اور اگر یہ طے نہ ہو کہ کب تک وہاں رکنا ہے اور آج کل میں وقت گزر رہا ہو تو 1 ماہ تک نماز قصر ہوگی اور 1 ماہ کے بعد پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص سفر کی حالت میں پوری نماز پڑھ لے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ناظرین، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس وقت ہو تو دوبارہ قصر نماز پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بے ہوش رہے تو بے ہوشی کی حالت میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ناظرین، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جس اللہ نے بے ہوشی کو غالب کیا ہے وہ عذر کو قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی سورہ کہف کو شب جمعہ پڑھے تو یہ ایک شب جمعہ سے دوسری شب جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ دوسرا، بے ہوشی کی حالت میں قضا ہونے والی نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ تیسرا، اگر کوئی شخص سفر کے دوران پوری نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ قصر نماز پڑھے۔ چوتھا، اگر کوئی شخص کسی دور کے شہر جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ وہاں 10 روز قیام ہوگا تو پوری نماز پڑھے، اور اگر آج کل میں وقت گزر رہا ہو تو 1 ماہ تک قصر نماز پڑھے اور اس کے بعد پوری نماز پڑھے۔ اور پانچواں، 4 آدمیوں کو سفر میں پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلا، چوپاؤں کو کرائے پر چلانے والے اور چرواہے۔ دوسرا، پیسے لے کر مسافروں کے ساتھ جانے والے۔ تیسرا، پیغام پہنچانے والے قاصد، اور چوتھا، کشتیوں پر جانے والے ملاحوں کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ چھٹا یہ کہ اگر کوئی شخص دور اپنی زمینوں پر جائے تو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور 7واں، ایسا شکاری جو اپنے اور اپنے اہل عیال کی روزی کے لیے نکلا ہو اس کی نماز اور روزہ قصر ہوگا، اور ایسا شکاری جو صرف تفریح کے لیے نکلا ہو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور ایسا شکاری جو صرف تفریح کے لیے نکلا ہو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور ایسا شکاری جو صرف تفریح کے لیے نکلا ہو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔